نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ورسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی اس مبارک گھڑیوں میں ہم سب مل بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس دن کی عظمت کا صدقہ عالم اسلام اور امت مسلمہ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں جس مضمون پر چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ دین اسلام کی پہچان اور تعارف ہے۔ یہ دین اسلام جسے رب کائنات نے ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ اسلام ہی ہے، اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اس دین متین کا جو خاصہ ہے، اس دین کو اگر ہم آسان سے لفظوں میں سمجھنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں کہ دین اسلام کیا ہے، تو اگر ایک ایک ٹائٹل دینا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام دین محبت ہے، دین اسلام دین الفت ہے، دین اسلام دین امن ہے۔ اور ان ساری باتوں کو اگر ایک جامع لفظ میں سمیٹا جائے تو دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دوسرے کے خیر چاہنے کا نام ہے، دین سب کو نفع پہنچانے کا نام ہے، نفع بخشی کا نام ہے، امن کو پھیلانے کا نام ہے۔ یعنی دین سراسر امن، محبت اور خیر خواہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ نکال دیا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی جسم سے روح نکال دی جائے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اس دین اسلام سے امن، محبت، چاہت، الفت، قدر، احساس، خیر خواہی، نفع بخشی اگر نکال دی جائے تو سب کچھ رہتا ہے باقی، مگر دین میں جان نہیں رہتی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 185 اس کا ایک حصہ ہے، جس میں رب کائنات نے اپنی شان کو بیان فرمایا اور وہ ارشاد فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یعنی اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس رب کی بات ہے جو خالق کائنات ہے، جو پوری کائنات کا مالک اور مولا ہے، پیدا فرمانے والا خالق ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، میری چاہت کیا ہے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیں، محبت کو، الفت کو، خیر خواہی کو، نفع بخشی کو
کسی کے لیے آسانی کرنے کو، جس کو میں نے دین کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمانا چاہتا ہے، اور آسانی ہی تمہارے حق میں چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تکلیف، دشواری، تنگی، مصیبت اور پریشانی نہیں چاہتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ دیا کہ میری امت کے لیے، میرے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا مت کرنا۔ یعنی دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ جس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، جن کے اندر قدر و اقدار، اخلاق اور کردار، تمیز اور مینرز نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ لوگ جو جانوروں کو آگے پیچھے کرنے کے معاملے میں لڑ پڑتے تو صدیوں نسلوں تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، وہ لوگ، انہیں جب یہ دین اسلام ملا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا استاد عظیم ملا، اور اس دین کی اصل کو اور روح کو وہ پہچان گئے، تو جو جانور کو پہلے پانی پلانے پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیتے تھے، وہ خود میدان جنگ میں ہوں، نزع کا عالم ہو، اور شدت پیاس میں زبان پر العطش العطش جاری ہو، اور کوئی پانی پلانے کے لیے اس زخمی کے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ وہ اس نزع کے عالم میں پانی پیے، اسے اگر بھائی کی آواز آ جائے کہ میں پیاسا ہوں، تو وہ پانی پلانے والے سے یہ کہتا ہے کہ پہلے اسے پلاؤ تب میں پیوں گا۔ یہ نظارہ بھی چشم فلک نے دیکھا۔ دوسرے تک پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی، اس نے تیسرے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، نفع بخشی کا، فائدہ پہنچانے کا، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کا عمل آخری لمحے موت میں بھی نہ چھوڑا۔ اور تیسرے کے پاس جب پہنچا تو اس کی روح قضا پرواز کر گئی، جام شہادت نوش کر لیا مگر پانی نہ پی سکا۔ پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اپنی جان دے چکا تھا، پلٹ کر پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت پی چکا تھا۔ یہ وہ دین ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے اس امت کی، الا ماشاء اللہ، اس امت پر ایک ایسا اجتماعی زوال ہے کہ ہم دین اسلام کی اصل سے ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اصل تعلیمات سے خود کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا جمود ہے، ایسا جمود ہے کہ اسلام تو دکھائی دیتا ہے، مسلمان دکھائی نہیں دیتے۔ اس طرح، اس وجہ سے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس میں شرمندگی، افسردگی، پریشانی اور دل رونے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا ایک بے حسی کا واقعہ، ظلم اور بربریت کا واقعہ، اور نہایت ہی ظالمانہ واقعہ سانحہ مری میں پیش آیا کہ وہ لوگ جو وقت کے مارے ہوئے تھے اور مشکل وقت میں گرفت میں تھے، آزمائش میں تھے، تکلیف میں تھے، ان کی اس تکلیف میں ان کو راحت پہنچانے کی بجائے ان کے لیے اور پریشانیاں وہاں کے لوگوں نے پیدا کی۔ اب یہ ایک بات مثال ہمارے سامنے ہے، ورنہ اگر جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین شہداء کی درجات کی بلندی فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ایسی ناگہانی آفات و بلیات سے سب کو محفوظ رکھے۔ مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں زیادہ اپنی خدمات پیش کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، مگر اگر ہم اس میں بے حسی دکھائیں اور ظلم اور بربریت کا راستہ اپنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے دین کی اصل کو نہیں جانا۔ میں چند ایک حدیث آج اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دین کی اصل سے واقفیت مل جائے اور دین کی اصل کو سمجھ سکیں ہم۔ صحابہ کرام کا ایک واقعہ مختصر عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ ایک دکان پر ایک شخص خریدنے کے لیے کچھ آتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے یہ چیز کتنے کی ہے؟
تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اسے یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ سامنے والی دکان سے جا کر لے لو. اب مزاج دیکھیے ذرا. اس نے کہا کہ میں آپ کی دکان پر کھڑا ہوں، آپ سے لینے آیا ہوں، سامنے چیز موجود ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس نے جواب صرف یہ دیا کہ میں صبح سے 2-3 چیزیں سیل کر چکا ہوں، مجھے کچھ پیسے مل گئے ہیں، آج میں اپنے بچوں کے لیے روزی لے جاؤں گا، مگر میرے اس بھائی کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، وہ محروم نہ چلا جائے. یہ ہے دین. دین محبت جسے میں نے کہا، دین امن کہا، دین خیر خواہی کہا، دین نفع بخشی کہا. یہ تو عام حالات کا معاملہ ہے. اور اگر کہیں ایمرجنسی لگ جاتی ہے، کہیں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کہیں پریشانی آ جاتی ہے، تو رب کائنات یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رمضان کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، روزے رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی چھوٹ دے دی، بیمار ہو تو مت رکھو، بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو تو اختیار دے دیا. یہ سب کچھ کر کے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تکلیف پریشانی نہیں چاہتا. بس اس جملے کو یاد رکھ لیں. اب ایک جملہ اس کی تشریح کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ کے حصے کی، کہ جو آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور جو تکالیف اور پریشانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہے کوئی راستہ اپنا لے، کچھ عمل کر لے، اسے اللہ کی محبت کی خیرات نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ کی محبت تک نہیں جا سکتا. اب اس تصور میں اللہ کرے کہ ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، اور آقا علیہ السلام جیسی سچی ہستی، عظیم ہستی کی سیرت ہوتے ہوئے، عظیم کتاب ہوتے ہوئے، اس کردار سے ہم واقف ہو کر اس راستے پر خود کو چلائیں. تو چند ایک حدیث ہیں جو کسی کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ عام حالات میں بھی آسانیاں ہیں، تو تکلیف پریشانی میں تو کسی کی مدد پر اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر تکلیف پریشانی میں کسی پر ظلم کیا جائے تو پھر اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ عام حالات جیسا نہیں رہتا. جیسے ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو قانون بدل جاتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں، حکم بدل جاتا ہے، ایسا ہی ہے جب کسی کو تکلیف پریشانی میں دیکھ کر اس پر اور ظلم کیا جائے تو یہ تو عذاب عظیم کی طرف جانے کی بات ہے. یہ دین اسلام نہیں ہے. جو پہلی حدیث پاک میں آپ کو دے رہا ہوں، اسے ابو یعلا نے مسند میں روایت فرمایا، امام بن حجر اسقلانی نے بھی بیان فرمایا، امام حسمی نے اس کو روایت کیا. اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب یہ کسی کی تکلیف میں مدد کرنے کا یہ ذرا خاکہ ذہن میں رکھیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من مشى الى حاجت اخیہ المسلم، جو بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، كتب اللہ له بكل خطوۃ يخطوها حسنہ، وہ جتنے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر قدم اٹھانے کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ عبادت کے راستے میں ہے، نیکیاں لکھتا ہے. الی ان یرجع من حیث فارقہ، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس واپس پلٹ آئے. یعنی جس بھائی کے کام کے لیے گیا تھا وہاں پر، اب وہ مشکل میں ہے، اسے ہیلپ چاہیے. جیسے وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، انہیں کھانے کی ضرورت تھی، انہیں پانی کی ضرورت تھی، انہیں گرم ماحول کی ضرورت تھی. منہ کی ضروریات کے لیے اگر کوئی جاتا اسٹرگل کر کے لا رہا ہے تو اس کا اجر بیان ہو رہا ہے. کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے. فرمایا فَإِن قُضِيَتْ حَاجَتُهُ، اور اگر اس کی حاجت وہ پوری کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنے میں، تو فرمایا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے خارج ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اب اس میں کتنے سالوں کے اعتکاف ہیں، کتنی چلہ کشیاں ہیں، کتنی راتوں کی شب بیداریاں ہیں، کیا کیا ہے اس کے اندر. اتنی عظیم عبادت ہے اس کے اندر. صرف کسی بھائی کے کام کے لیے گئے، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے کام کی نوعیت پر. اس کا کام کر کے اگر واپس آ گئے ہیں تو فرمایا کہ اس طرح پلٹے ہو کہ تمہارے وجود پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم اسی طرح ہو جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اجر دیکھیں اس کا، کیوں کہ یہ اللہ کا محبوب بنانے کا راستہ ہے. فرمایا وَإِنْ هَلَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور مشکل تھی، اس مشکل میں اس کی مدد کر رہا تھا، تو اس مشکل میں اگر وہ خود فوت ہو گیا ہے، جیسے کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا، جیسے یہ ابھی ایک عذاب یا اللہ کی طرف سے سختی اور آزمائش آئی تھی سانحہ مری میں، تو اس تکلیف میں اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے اگر بندہ مر جاتا ہے وَإِنْ هَلَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، تو فرمایا دخل الجنت بغیر حساب،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے گا. اس کو حساب و کتاب سے ہی بری کر دیا جاتا ہے. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ یہ کون سا دین ہے کہ جس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اتنی محبت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے کہ جو عمل کسی کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضور مولا کائنات کے شہزادے، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام سے قال ان من واجب المغفرتی، جو مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ادخالک السرور علی اخیک المسلم، کہ تم کسی بندے کی خوشی کا باعث بن جاؤ. کسی مسلمان کی خوشی، اس کو خوش کرنے کا کوئی تمہارے سے ایسا کام ہو گیا ہے، ایسی بات ہو گئی ہے، تم نے کچھ ایسا کیا ہے، ایک مسلمان اس سے خوش ہو گیا ہے، اس عمل پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت واجب ہو جاتی ہے. اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ حدیث پاک کون روایت کر رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کے اپنے گھر سے شہزادے حضرت امام حسن اپنے بابا حضور مولا کائنات سے، اور وہ آقا علیہ السلام سے. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، ہمارا اجتماعی یعنی معاملہ کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے. ہم تو کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ استغفر اللہ العظیم. اس پریشانی میں لگ جاتے ہیں، خدا جانے یہ کیوں خوش ہے، ذرا پتہ تو کرو اس کو کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ عمل ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ جب کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے تو کسی کی خوشی سے تکلیف ہونا، حسد کرنا، یا اس کے پیچھے پڑ جانا، یا اس کے لیے دشمنی کرنا، یا اس کے لیے تکلیفیں پیدا کرنے کا، اچھا بڑا خوش ہے میں دیکھتا ہوں اب کیا کرے گا، تو یہ تو مزاج دین کا ہے ہی نہیں. یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد اس حدیث پاک کے ذرا الفاظ دیکھیے. امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا. اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا، ایک شخص آیا، جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے پاس، فقال، اس نے یہ کہا. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں پورا دین آ جاتا ہے، پورا دین آ جاتا ہے. اس نے آقا علیہ السلام سے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ. اب ناس کا جو یعنی یہ فہرست ہے نا ناس کی، اس میں ہر انسان شامل ہے. ناس بندہ، ہر بندہ. فرمایا ای الناس احب الی اللہ، بندوں میں سے اللہ کو سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ بندوں میں سب سے محبوب بندہ اللہ کا کون سا ہے، پسندیدہ کون سا ہے؟ اور فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، اور اعمال میں سے کون سا عمل ہے جو اللہ کا محبوب ترین عمل ہے؟ بندوں میں سے کون سا بندہ اللہ کا محبوب ترین ہے، اور اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کا محبوب ترین عمل ہے؟ اب پوچھنے والا اسی لیے پوچھ رہا ہے نا کہ میں وہ کام کر کے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں آ جاؤں، میں وہ عمل کر کے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں آ جاؤں. ہمارے لیے ہدایت تو یہ ہے نا. اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے اس کی کیا تشریح فرمائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ جملہ یاد رکھیے جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی کہ دین نفع بخشی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الناس الی اللہ تعالی، لوگوں میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے، انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، ٹانگیں کھینچنے والا نہیں ہے، ان کی تکلیف میں اور پریشان کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے مصائب بنانے والا نہیں ہے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا نہیں ہے. فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک بندوں میں سے محبوب ترین وہ ہے، انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے جتنا نفع بخش ہے اتنا بڑا اللہ کا محبوب، جو لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، جتنا وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے اتنا اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر فرمایا اب احب الاعمال، اے بندے تیرا سوال یہ ہے کہ پیارا عمل کون سا ہے الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اب ذرا عمل دیکھیے گا کون سا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو تو کسی مسلمان کو دیتا ہے، وہ سرور، وہ لطف، وہ مزہ، وہ آسانی جو تو کسی مسلمان کو دیتا ہے، اس سے پیارا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی کوئی نہیں. اب یہ دین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے.
اور کر کون رہا ہے؟ کوئی مفتی مولوی صاحب نہیں کر رہے جن کی بات پہ ہم انکار کر دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے جسے رب کائنات فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتا، جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ زبان فرما رہی ہے. اور یہ کہنے اب یہاں یعنی اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی جس کی تشریح کی ضرورت ہو، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی اور اس کو اور تکلیف سے بیان بہت تشریح کے ساتھ اس کو بیان کیا، تفصیل کے ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ فرمایا او تکشف عنہ قربتن. اور وہ کیا ہے اعمال میں سے جو تو پوچھنا چاہتا ہے؟ تو کسی کی تکلیف کو اس سے دور کر. وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف سے اس کو نکال. یہ عمل ہے جو تجھے اللہ کا محبوب بنائے گا. او تکشف عنہ قربتن. اور پھر فرمایا او تقضی عنہ دینا. اور اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا کر. نہیں میں تکلیف سے نکالے گی نا اس کو چیز، تو اس کا قرضہ ادا کر تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. یعنی تکلیف سے نکال کر آسانی میں لانا ہے، کسی کو خوشی دینی ہے، کسی کی راحت پیدا کرنی ہے، کسی کو تکلیف میں اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا. اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ جتنا آسان ہو جائے معاملہ. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ وہ سارا واقعہ جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، کہیں کوئی آزمائش میں آ جاتا ہے، کسی پریشانی میں طوفان میں پھنس جاتا ہے، جیسے ہم مری والوں کی بات کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں الفاظ کیا ہیں. اور فرمایا او تطرد عنہ جوعا. اور اس کی بھوک کو مٹا. اب وہاں پر تو کھانے پینے کا سامان ہی مہنگا کر دیا، جو پریشان ہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں، اس کی بھوک کو مٹانا ہے. مٹائیں گے کیسے؟ جب آپ اس کو کھلائیں گے اور جو اس کی پہنچ میں اگر وہی اس سے دور کرتے جا رہے ہیں تو آپ تو اس کی بھوک کو بڑھا رہے ہیں. تو فرمایا ہاں کسی بھوکے کی بھوک کو مٹا، اس سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں اور ہے ہی کوئی نہیں جو محبوب ہے. اس کی پوری فہرست آگے آقا علیہ السلام نے بیان کی. اور پھر اب اس کے بعد جو جملہ ہے اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے. فرمایا کیا؟ یعنی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو تکلیف سے نکالا، کسی کے قرضہ ادا کرنے میں مدد کر دی، کسی کی مشکل آسان کر دی. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَتِهِ. اور اگر تم کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہو، اس کے کام کرنے کے لیے چلتے ہو، تو فرمایا احب الیہ. تمہارا یہ عمل کرنا میرے نزدیک من ان اعتکف فی هذا المسجد یعنی مسجد المدینہ شہرن. اگر تم یہ عمل کر رہے ہو، کسی بھائی کے ساتھ چل رہے ہو اس کا کام کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو تمہارا یہ عمل میرے نزدیک یعنی آقا علیہ السلام کا فتویٰ ہے، میرے نزدیک یہ عمل مسجد مدینہ میں 1 مہینہ اعتکاف بڑھنے سے بہتر ہے. بیٹھ جاتے کوئی 1 مہینہ مسجد نبوی مدینہ میں بیٹھ کے اعتکاف کرتا ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اس مسجد کے مالک ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میری اس مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے اگر کوئی 1 مہینہ آنا چاہتا ہے جو ثواب اسے ملے گا، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کسی بھائی کی مدد کر لو، اس کے کام آ جاؤ. یہ عمل میرے لیے زیادہ محبوب ترین ہے. اور پھر فرمایا ومن کف غضبہ. اور اگر وہ غصے میں اپنے غصے کو روکتا ہے، کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، ستر اللہ عورتہ. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عزت میں اضافہ کرے گا، اس کا پردہ رکھے گا، اس کے پردے کو قائم رکھے گا. اور پھر فرمایا ومن کظم غیظہ. اور اگر کوئی اپنا غصہ اس حال میں روکتا ہے ولو شاء ان یمدیہ امداہ، کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، اسے طاقت ہے، وہ اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے اور پھر بھی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، تو فرمایا ملأ اللہ قلبہ یوم القیامہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو خوشیوں سے قیامت کے دن باغ باغ بھرتے کر دے گا. اس کے دل کو بھر دے گا خوشیوں کے ساتھ قیامت کے دن. جو کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہیں رکھ لیتا، اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر دے گا. اور فرمایا ومن مشى مع اخی فی حاجت. اور کوئی اپنے بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کا کام کرنے کے لیے حتی یتہیأ، یہاں تک کہ اس کا کام ہو جاتا ہے، لہو اس کے لیے کر دیتا ہے. تو فرمایا اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام. تو قیامت کے دن جب پورے صراط سے گزریں گے لوگ اور قدم ڈگمگائیں گے، تو یہ بندہ جس نے اپنے بھائی کی مدد کی ہوگی اس کے لیے چلا ہوگا، اس کا یہ چلنا اللہ اسے وہاں اس طرح کام میں لائے گا اس کے کہ پورے صراط پر لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، مگر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے چلنے والے کے قدم اللہ ڈگمگانے نہیں دے گا، اسے پورے صراط سے کامیاب ہو کر گزار دے گا. اب یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں چونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے نا. اب جو اگر چل رہا ہے اور کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس کو تو یہ اجر مل رہا ہے،
اور اگر کوئی کسی تکلیف والے کو اور ہی پیستا جا رہا ہے، وہ پولیس رات سے خدا جانے کیسے گزرے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ جو یہاں ہم نے کرنا ہے وہی تو آگے جا کے ہم نے کاٹنا ہے نا، جو بوئیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کسی کے لیے ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو کبھی بھی رائیگاں جانے نہیں دے گا، تمہیں اس طرح سے اجر عطا کرے گا۔ اور پھر ایک حدیث حضرت انس بن مالک آپ روایت کرتے ہیں، اس کے الفاظ ذرا سنیے۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ روح انسان کی خوش ہو جاتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من قضا لاخیہ المسلم حاجتا، جو بندہ اپنے کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی حاجت میں اس کے کام آ جاتا ہے، کان بمنزلۃ من خدم اللہ عمرہ، تو وہ ایسا ہے اس نے ساری زندگی اللہ کی خدمت میں گزاری۔ اللہ کی خدمت کون کر سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کا مالک ہے۔ مگر کسی بندے کی مدد کر کے اس کا کام پورا کر دینا، یعنی فرمایا کہ من قضا لاخیہ المسلم حاجتا، جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اور ایسی کی کہ اس کا کام کر دیا۔ اسٹرگل والے کا تو اجر بتایا نا، پوری ہو یا نہ ہو۔ اب جس نے ایسی مدد کی، ایسا کام کیا کہ وہ کر سکتا تھا اور اس نے کر دیا اپنے بھائی کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کان بمنزلۃ من خدم اللہ عمرہ، تو وہ اللہ قیامت کے دن اس کے اس طرح اس کو نوازے گا اور اس طرح اس کو اجر دے گا جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کی خدمت میں گزاری ہے۔ اب اس کا اجر خدا جانے پھر اللہ کیا دے گا اپنی بارگاہ سے، اور کیسے دے گا۔ ایک روایت میں اور آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من الطف مؤمنا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی پر شفقت کرتا ہے، او قام له بحاجت، اور اس کی کسی حاجت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، من حوائج الدنیا والآخرہ، دنیا میں کسی کام میں اس کی مدد کرتا ہے، یا وہ راہ راست پر نہیں تھا، آخرت میں اچھائی کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اسے کوئی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جس نے مومن کے ساتھ یہ معاملہ کیا، صغور ذاک او کبورا، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی کام تھا یا کوئی بڑا سا تھا، صغیر کبیر کی بحث نہیں، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کان حقا علی اللہ، تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی لازم ہے اللہ کے لیے، ضروری ہے یہ بات۔ اب کان حقا علی اللہ ان یخدمہ خادما یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ ایک خادم اس کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے۔ وہ قیامت کا دن جس کا اب ذرا اس کا نقشہ بیان کرے نا، سوا نیزے پر سورج ہے، ہر شخص کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہر کسی کو نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے، کسی کو ماں بہن بھائی، کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے چکر میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا جو اس طرح کی زندگی گزار کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کی خدمت کے صدقے میں اس کو ایسا اجر عطا کرے گا اور اس کو ایسی نعمت عطا کرے گا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے ساتھ اس کا خادم کھڑا ہوگا خدمت کرنے کے لیے۔ اب پھر حدیث پاک میں اس میں آقا علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا، سیاستہ کی حدیث۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، وقت کم ہو رہا ہے میں اس کی بس ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو مومن کسی دوسرے مومن کی بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا، اب وہ بھوک میں تھے نا، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، جس نے کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ اور جو مومن کسی دوسرے مومن کی پیاس بجھائے گا اس حالت میں کہ وہ پیاسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سقاہ اللہ یوم القیامت من الرحیق المختوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحیق مختوم، مہر بند شراب جو اس نے اپنے مقربین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس شراب طہور سے اس کو پلائے گا۔ جو سب سے بڑا اللہ کی طرف سے جام ان کے لیے ہوگا نا، جو مقربین ہیں، قرآن مجید نے بیان کیا، وہ عظیم جام اس کو پلائے گا جو دنیا میں کسی کی پیاس میں اسے پلاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَىٰ عُرْيٍ، اور کوئی مومن اسے لباس کی ضرورت ہے اور تم اسے لباس پہنا دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں جنت کے سبز لباس میں سے پہنائے گا۔ اور اگلی حدیث پاک کا جملہ یہ ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، مَا مِن مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا، جو بندہ کسی مسلمان بندے کو لباس کپڑا پہنا دیتا ہے، إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِّنَ اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ، تو جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس بندے کے جسم پر رہتا ہے جس کو تم نے تحفہ دیا لباس کا، تم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہو۔
اللہ تمہارا محافظ بن جاتا ہے اور اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے وہ دین جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور یہ ہے وہ دین اسلام جو ہر حال میں دوسرے کی خیر خواہی کا، نفع بخشی کا، فائدہ پہنچانے کا، آسانی پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ تکلیف، پریشانی، مشکل کھڑی کرنا اور کسی کی تکلیف کو اور لمبا کر دینا، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے جس پر میں آج کی جو گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، بڑے توجہ سے سنیے یہ واقعہ۔ ایک شخص تھا، غیر مسلم، بڑا پڑھا لکھا فلاسفر تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا انٹرویو ہوا، اور جب اس کا انٹرویو ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کس چیز نے تیار کیا، کیا چیز تمہاری رہنمائی کا سبب بنی ہے؟ اس نے جو بات بیان کی وہ بڑی ایمان افروز ہے۔ اس نے کہا میں نے اسلام کو پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں صرف ایک واقعہ ہمارے نبی کا میں نے ایسا پڑھا، اس واقعہ نے مجھے یعنی 100% شور کر دیا کہ اس سے بڑا سچا دین نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعہ دیکھیے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میرا بیٹا نہیں مل رہا، گم گیا ہے کہیں، مجھے مل نہیں رہا۔ تو آقا علیہ السلام اس سے پہلے کہ کچھ فرماتے ایک صحابی نے کہا کہ بھائی آپ کے بیٹے کو میں نے ابھی فلاں جگہ دیکھا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہو جاتا ہے نا ایسے کبھی۔ تو وہ آقا علیہ السلام سے اجازت لے کے جانے لگا اپنے بچے سے ملنے کے لیے، جو نہیں مل رہا تھا، ظاہر ہے وہ باپ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو روکا اور اس سے کہا کہ جانے سے پہلے میری بات سن کر جاؤ۔ اس شخص سے یہ کہا، اس نے کہا جی میرے آقا کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کافی ٹائم سے تمہارا بچہ تمہیں نہیں ملا، تم بڑی محبت سے اس سے ملنے جا رہے ہو، تم باپ ہو، تمہارا بیٹا ہے، ایک تعلق ہے محبت کا، تو میری نصیحت یہ ہے کہ اس کو نام لے کر بلانا، اسے بیٹا مت کہنا۔ دور سے جب دیکھو گے نا تو اس کو نام لے کر بلانا، بیٹا مت کہنا۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ اب یہ جملہ ذرا سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اسے بیٹا کہا تو وہ جو بچے کھیل رہے ہیں اگر ان بچوں میں کوئی یتیم ہوا تو اسے اپنا باپ یاد آ جائے۔ یعنی یہ احساس ہے جو دین اسلام ہے، کسی کے جذبات کا احساس کرنا۔ یعنی تم تو اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلاؤ گے نا، تو اس یتیم پر کیا گزرے گی کہ جسے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو نام لے کر بلانا اسے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جو دین یہ درس دیتا ہے کہ دوسرے کے احساسات کا ایسا خیال رکھنا ہے، اس سے بڑھ کر دین دنیا میں کون لا سکتا ہے؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جتنا اچھا دین ہے ہم اتنے اچھے دین والے نہیں ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا کرے، کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، چلا کٹی کرنا، جنگل میں عبادتوں میں رہنا، اچھی بات ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جب یہ نصیب ہو جائے تو یہی اصل انسانیت ہے، یہی اصل مسلمانی ہے اور یہی اصل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہر کسی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اور کوئی تکلیف پریشانی میں ہو تو اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔